بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Muhammad Abbas, father name Amjid Ali, from Shorecourt, Haswali. Currently I am doing BS Botany from Government College University, Faisalabad. Now I am presenting a presentation assigned by Sir Mashood Anjam Sahab. My presentation topic is an interview, its types, and preparation of successful interview. Know what is an interview? The word interview mean view between or sight between. The definition of interview is a formal meeting in which one or more person consult with another person is called interview. انٹرویو کرتے ٹائم دو طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرویور اور دوسرا ہوتا ہے انٹرویوی. انٹرویور کیا ہوتا ہے؟ دا پرسن ہو آسک دا کوسچن از کالڈ انٹرویور اینڈ دا پرسن ہو از آنسر دا انٹرویور کوسچن از کالڈ انٹرویوی. He answer the interviewer question and get confidence of interviewer. Types of an interview. سب سے پہلے امپلائمنٹ انٹرویو جاب انٹرویو ہی ہوتا ہے بیسیکلی. یہ ہم کسی بھی جب آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں جاب حاصل کرنے کے لیے یہ انٹرویو دیا جاتا ہے اور امپلائر یہ انٹرویو لیتا ہے. جاب حاصل کرنے والا اور امپلائر کے درمیان انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں. امپلائر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایبلٹیز کو جان سکے، آپ کا بیسک نالج، آپ کی پرسنالٹی، آپ کے کریکٹر، آپ کے انٹرسٹ کو جان سکے، اور آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس سے جاب حاصل کریں اپنی بیسک انفارمیشن دے کر. دین ہمارے پاس انفارمیٹیو انٹرویو کسی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اسی کمپنی یا جو اس کمپنی یا آرگنائزیشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے ایڈوائس لے سکیں اور اس کمپنی یا آرگنائزیشن کو اچھے طریقے سے جان سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایگزٹ انٹرویو ہے. ایگزٹ انٹرویو جب کوئی شخص ایک آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے بھئی وہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے اس آرگنائزیشن کو، کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس کا فیڈ بیک لینے کے لیے انٹرویو کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسیسمنٹ انٹرویو. اس میں کوئی بھی شخص اپنی پروموشن، اپنی سکلز اور ٹریننگ کو بڑھانے کے لیے اپنے باس کے ساتھ کرتا ہے تاکہ وہ کسی آرگنائزیشن میں جو کام کر رہا ہے وہ کیسے اس میں اپنی پروموشن حاصل کر سکتا ہے، کیسے اب اس کو اپرچونٹیز ملیں گی پروموشن کی، تو وہ اپنے باس کے ساتھ یہ انٹرویو کرتا ہے، اسے ہم اسیسمنٹ انٹرویو کہتے ہیں. اسٹریس انٹرویو میں انٹرویو کرنے والا بہت ہی مشکل کوسچن کرتا ہے، اس پہ سٹریس ڈالتا ہے، irrelevant کوسچن کرتا ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سینسٹیو کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہو سکیں جو سٹریس کو ٹولریٹ کریں. دین ہمارے پاس ہے پینل انٹرویو. پینل انٹرویو میں کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے، جو انٹرویو کرنے والا پینل ہوتا ہے، مطلب 2-3 لوگ جو انٹرویو کریں گے ان کا جو پینل ہے ان میں سے کسی ایک پرسن سے ملے گا، اس کے ساتھ تھوڑی بہت ڈسکشن کرے گا اپنے انٹرویو کے بارے میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پینل انٹرویو. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کاؤنسلنگ انٹرویو. اس میں ایک پرسن ایک پرپزفل کنزرویشن کرتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ انوائرمنٹ کے اندر تاکہ جو اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی پرابلم کو ڈسکس کیا جا سکے، ان کی سچویشن، ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جا سکے، ان کی امپروومنٹ کے لیے، ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے یہ انٹرویو ہوتا ہے. اس لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے جاب انٹرویو. اٹ از موسٹ کامن ٹائپ آف an interview consisting of a conversation between a job applicant and representative of an employer which is conducted to assess whether the applicant should be hired. Job interview are one of the most popular used device for employee selection. اس کے بعد ہمارے پاس جاب انٹرویو کی پریپریشن ہے کہ کیسے ہم جاب انٹرویو
کی تیاری کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فزیکل پریپریشن۔ فزیکل پریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مکمل طور پر فزیکلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ کینڈیڈیٹ شل بی پراپرلی گرومڈ اینڈ فارملی ڈریس، مطلب ہمارا ایک فارمل ڈریس ہونا چاہیے جو بہت اچھا ہو، ڈیسنٹ ہو۔ 3 پیس بھی اگر پہن لیا جائے تو بہت اچھا رہ جاتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ناخن وغیرہ کٹے ہونے چاہیے اور کلین ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جو بال ہیں وہ اچھی طرح بنے ہوئے ہونے چاہیے، مطلب وہ اچھی طرح ان میں کنگھی وغیرہ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جو شوز ہیں وہ کلین ہونے چاہیے اور پراپرلی جوگر وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک اچھا شوز ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سیوٹیبل ہینڈ بیگ ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ کے اندر، جس کے اندر ہمارے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں۔ اس کے بعد جب ہم انٹرویو دینے جائیں تو خود سے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک ہمیں وہ نہ کہیں، اور ہمیں ایک سمارٹ طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ ہماری باڈی لینگویج پازیٹیو ہونی چاہیے، ان میں کوئی مطلب جھکاؤ وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد ہمارے مینرز اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ کو اپنے ٹائم کا پتہ ہو کہ کس ٹائم میں نے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ جب اپنی چیئر کو آگے پیچھے کرنے کی اس کو ضرورت پیش ہے تو اس طرح کرے مطلب شور پیدا نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کو کانفیڈنٹلی رکھے، مطلب ان کو نائس وغیرہ نہ آئے۔ اس کے بعد وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو ہائے ہیلو گڈ مارننگ کہے، سلام کرے اور ہاتھ نہ ملائے اگر وہ خود سے آگے ہاتھ نہیں کرتے تو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مینٹل پریپریشن۔ مینٹل پریپریشن میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں فریش ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا انٹرویو مطلب کسی بڑے سٹی میں ہے تو ہم اسی دن نہیں جانا چاہیے، ایک دن پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے تاکہ ہم وہاں رات گزار کر فریش ہوں۔ یہ نہ ہم مطلب جب یہاں سے جائیں بسیز وغیرہ پہ تو وہاں تھکے ہوئے ہوں اور صحیح طرح انٹرویو نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیسک انفارمیشن ہونا چاہیے، جس آرگنائزیشن جس کمپنی میں ہم جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کرنٹ نالج ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرس کا پتہ ہو، ہیڈ لائن نیوز پیپر وغیرہ میں پڑھنے چاہیے تاکہ ہم مینٹلی طور پر اس کو پریپیئر کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فزیالوجیکلی پریپریشن۔ فزیالوجیکل پریپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ شیور ہو کہ واقعی یہ جاب مجھے ہی ملنی ہے اور میں اس کے لیے بہتر ہوں۔ تو مطلب اس کو یہ نہ ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، کیا ہوگا، میں کویسچن کیسے دوں گا۔ اگر اس کو کویسچن آتا ہے تو اس کا صحیح جواب دے، ارریلیونٹ جواب نہ دے، غلط جواب نہ دے، ان کو صحیح ایگزیکٹ جواب اگر دے۔ اگر نہیں آتا تو بس سمپلی کہہ دیں آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ دیانت دار ہو، مطلب جھوٹ نہ بولے۔ یہ نہ اس کی سی وی میں کوئی اور چیز لکھی ہو اور وہ ہم سے کویسچن کریں اور ہم بس یہی کہیں کہ یہ ہمارے میں ہے یہ سکل اور سی وی پہ موجود نہ ہو، یا بعد میں جب ہمیں جاب دے بھی دیتے ہیں اس کے بعد ان کو پتہ چلے کہ یہ تو اس میں تھا، اس کے بعد ہم شرمندہ ہوں۔ اس سے پہلے یہی ہے کہ جو چیز ہمارے میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک سچ بولنا چاہیے جو بھی وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہیں فیکٹر رسپانسیبل آف یور فیلئر ان این انٹرویو۔ میں سب سے پہلے ہے کہ کینڈیڈیٹ کو رسپیکٹفل ہونا چاہیے۔ جب وہ کوئی کویسچن کریں اگر ایزی ہو تو وہ یہ ہنسے نہ یا ایسے نہ سمجھے کہ یہ کوئی چبل سا کویسچن ہے، مطلب کوئی ایسے فضول کویسچن ہے، ان کو یہ نہ شو کروائے۔ جو بھی وہ کویسچن کرے ان کا صحیح سے آنسر دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ انرجیٹک ہونا چاہیے، ان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اگر اس چیز کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے فیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ نروسنس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نروس ہوں گے، مطلب ان کے کویسچن کا صحیح طرح سے جواب نہیں دیں گے، ایسے بیٹھے رہیں گے تو بھی ہم فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ہماری باڈی لینگویج بہت پازیٹیو ہونی چاہیے، ایسے ہم ڈھیلے ڈھالے ہو کر نہ بیٹھیں۔ اس کے بعد ہم انٹرویو کرنے والے کے کویسچن کو غور سے سنیں، مطلب ہمیں ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہ ہمیں کویسچن کریں اور ہم کہیں کیا مطلب ہمیں سمجھ نہیں ہے، بار بار یہ نہ ہم کریں۔ اس کے بعد ہمیں اسٹیڈ فاسٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہم ابھی انہوں نے کویسچن کیا ہی نہیں تو ہم اس کا ایڈوانس جواب دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ پورا مکمل صحیح طرح سے کویسچن کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ خدا حافظ۔